پروگرام ہے اور یہاں پہ آئی ہیں زیادہ تر میری بہنیں ساری بیٹھی ہیں اور میں ایک چیز آپ کو یہ کلیئر کر دوں پروگرام میں اپنی معیار بھی تک میں نے کہا 5-6 منٹ سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں میں کوشش کروں گا کہ 6 منٹ میں اپنی بات کنکلوڈ کروں ہم کچھ بھی نہ کریں 1400 سال پہلے کا اسلام دیکھیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھیں اور اس پہ 10% اگر ہم عمل پیرا ہو جائے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دین اسلام کیا ہے اور دین اسلام میں خواتین کی کتنی عزت ہے اور ہمیں کسی چیز کسی چارٹر کو کسی مغرب کو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب اسلام کہتا ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے تو پھر اس کے بعد کوئی چیز رہ نہیں جاتی اور اگر اس کے بعد مجھ جیسا کوئی نہ سمجھ جاہل انسان کہیں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر جاتا ہے جس سے خواتین کے تقدس کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کو لے کے ہم اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم مسلمان جو ہے عورتوں کے حوالے سے بہت زیادہ درندگی کا ایک ذہن رکھتے ہیں اس کو کلیئر کر دیں اسلام نے ہمیں جو چارٹر دیا تھا 1400 سال پہلے اس چارٹر کو لے کے بہت سارے لوگ بہت ساری دنیا جن کا ہمارے اس مذہب سے تعلق نہیں ہے وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں بدقسمتی ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں ایک تو یہ چیز ہے یہ ٹاپک کو آپ نے رکھا ہوا اسپیس اینڈ پروسیس وومنس پالیٹکس کے حوالے سے یا پارٹیسپیشن کی بھی بات ہو رہی ہے اگر جی بی کی اس کو اہمیت کو آپ نے دیکھنا ہو تو جمشید خان دکھی نے کہا تھا کہ ہم اپنے دیس جی بی کے حسنی پیکر میں رہتے ہیں ذرا مل تو دیکھو زمین کے سر میں رہتے ہیں میری دھرتی کے سینے میں فقط سونا نہیں ہوتا یہاں پر امتی پتھر ہری پتھر میں رہتے ہیں چمن کے حسن اور چشموں کے میٹھے پن سے لگتا ہے کسی جنت میں ہم ہمسائے کوثر میں رہتے ہیں رجوع ہم سے کریں دے دو خبر صحرا نشینوں کو کہ جلوے بانٹتے ہیں حسن کے دفتر میں رہتے ہیں یہ ہمارا جی بی ہے بیسیکلی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو 1-1.5 منٹ تھوڑا سا میں آپ کو اس چیز کو ٹاپک کے لے کے بیٹھوں گا کہ جی بی کیا ہے ہم نے اس کو کہاں تک پہنچایا ہے یہ اصل جی بی ہے لیکن ہم سب نے مل کے ہم سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے کیا اس میں صحافت ہے کیا اس میں ہماری اقلا برادری ہے کیا اس میں ہمارے بیوروکریٹس ہیں کیا اس میں ہمارے سیاستدان ہیں تاجر ہیں علماء کرام ہیں ہم سب نے مل کے اس جی بی کو اتنا نوچا ہے اس کو اتنا زیادہ ہم نے نوچا ہے کہ یہاں پہ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ میرٹ ہے نہ صحت ہے نہ تعلیم ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو خواتین کو ہم 50% نہیں اگر 1000% بھی نمائندگی دیں گے تو بھی 50 سال بعد ہماری جنریشن آگے اسی طرح کا ماتم کرتی رہیں گے رونا روتے رہیں گے ہم سب اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے میں ایک چیز جو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور میں جب 24 گھنٹے بعد اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو انسان جب دن بھر کی اپنی ایکٹیویٹیز دیکھتا ہے تو سمجھ آتی ہے اس کو کہ بیسیکلی وہ جو کچھ دوسروں پہ تنقید کرتا ہے خود کیا ہے ہم میں میر صاحب اصل میں اور بابا جان صاحب میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں داخل اور عظیم کی تقریر جاری تھی مجھے ڈر بھی لگا وہ اتنا زبردست اسپیکر ہے ماشاء اللہ کو بولتے میرا اور بابا جان کا 2004 میں ڈسٹرکٹ میں ایک الیکشن کا مقابلہ ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ شاید ایمان شاہ اور بابا جان کوئی مستقبل کے کوئی ایک دوسرے کے سیاسی دشمن ہیں تو وہ ایک الیکشن تھا وہ الیکشن ہوا ختم ہو گیا میں نے بھی سیاست چھوڑ دی اور اب میں آپ کے سامنے اس سٹیج سے میں بات کر رہا ہوں تو میں کوئی کسی پارٹی سے کوئی سیاستدان نہیں ہوں میں بھی میں ٹیکنوکریٹ بات کر رہا ہوں اور میں ایک پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پر میں نے جو 27 سال گزارے ہیں وہ ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں
اب میرے کوئی سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، شاید مولانا جان صاحب کر رہے ہیں. اور ایک چیز اور میں یہاں پہ بتا دوں کہ یہ دور جو ہے یہ گلے پھاڑ پھاڑ کے کسی کو مرعوب کرنے کا دور نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ علم کا دور ہے، یہ عقل کا دور ہے. جو عقلی طور پہ مضبوط ہے، جو علمی طور پہ مضبوط ہے، جو کردار کے لحاظ سے مضبوط ہے، وہ سب سے بڑا بدماش ہے. اور جو امریکہ دنیا کا اگر سب سے بڑا بدماش ہے تو یہ اس کا حق ہے. وہ ٹیکنالوجی میں مضبوط ہے، وہ سپیس سے بھی اوپر جا کے مریخ پہ پلاٹنگ کر رہا ہے. اور ہم بیٹھ کے کہاں پہ الجھے ہوئے، کن مسائل میں ہم الجھے ہوئے کہ ہم خواتین کو 33% نمائندگی دیں، 50% دیں یا 100% دے دیں. ہم ان مسائل میں الجھے ہوئے اور ہمیں الجھایا گیا. ایسے میں جو سمجھا ہوں ایک اور چیز تاکہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ان کے ساتھ ایک بہت پرانا تعلق ہے، یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. آئی تھنک آپ 90s میں اکاسوی میں آئی تھی، انہوں نے کن چیلنجز کا سامنا کیا، مجھے اس بات کا ادراک ہے. ان کو کن مسائل کا سامنا. آج تو آپ بیٹھ کے ایسے جگہوں پہ بیٹھ کے آپ کھل کے اپنا مدعا بیان کر رہی ہوتی ہیں. اس وقت تو مرد، اس وقت میرے خیال میں وہ مظلوم ہے. خواتین تو جی بی کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہو گئی. میری بہن نازگل صاحبہ، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ وکالت کریں اور وہ بھی آپ کرمنل سائٹ پہ جائیں، اور کر رہی ہے، کوئی مزاحمت نہیں ہے، ان کی رسپیکٹ ہے. اگر آپ سیاست کی بات کریں تو میرے خیال میں شہناز آپ بیٹھ کے آپ نے الیکشن لڑا نا، کسی نے آپ کو روکا؟ ووٹ کوئی دے نہ دے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کل بشرا الیکشن لڑے، اس کو ووٹ پڑھتے نہیں پڑھتے، گن پوائنٹ پہ تو آپ ووٹ نہیں دیں نا. آپ اپنا منشور بیان کریں. آمنہ انصاری آئی تھنک تیسرا الیکشن لڑی، گانچے جیسے پسماندہ علاقے سے 200 اور 300 ووٹوں کی کم مارجن سے وہ ہار گئی. ہمت نہیں آئی، آج بھی وہ کھڑی ہے کورٹ کچہری تک. اس الیکشن میں الیکشن ٹریبونل میں جا کے اس نے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کیا. کہ گانچے آپ کا آپ کے خیال میں کوئی امریکہ بن گیا؟ ہمت ہونی چاہیے بندے میں، حوصلہ ہونا چاہیے. عقلی طور پہ آپ اتنے مضبوط ہوں کہ اگلے بندے کو آپ کنونس کر لیں، اس سے ووٹ لیں. آمنہ نے ووٹ لیے. میں سمجھتا ہوں کہ آمنہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے سیاست میں، جس نے کانچے جیسے علاقے سے اس سماج کا، اس معاشرے کا مقابلہ کیا. اور ان کی گروہنگ بھی آئی تھنک 81 سے ہوئی. صحافت میں آئی کرن میرے پاس 2010 میں. ان کو پوچھیں ان سے کہ کب ان کو ہمارے میل تقریباً یہاں پہ 70 کے قریب جرنلسٹ تھے، کب ان کو انہوں نے سپورٹ نہیں کی. ہمت کی نا، یہ سامنے آ گئی. میرے ادارے سے شاہین اختر جرنلزم میں آ گئے، آج پی ٹی وی پہ 1.5 لاکھ وہ تنخواہ لے رہی. شرین یہاں بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہے. رونا رونے سے مسائل حل نہیں ہو گئے. لڑنا ہے حقوق کے لیے، لیکن طریقے سے، سلیقے سے، عقل سے، علم سے، دلائل سے. پتھر نہیں مار رہے. ختم ہو گیا وہ دور. ایک دور ہوتا تھا رائے صاحب، لطیف بھائی، حمید بھائی، میرباز بھائی اور وحید تو صحیح پتو ام بھرے صادق ہو، مرحوم اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے، جو زندہ ہے ان کو اور زندگی اور صحت دے. وہ آ کے نسیم سنیما کے چوک پہ گریباں پھاڑ کے لڑ کے جب وہ خون میں لت پت ہوتے تھے، وہ ہم ان کو ہیرو مانتے تھے. وہ وقت گیا. ابھی ایک میں اس کا نام نہیں دیتا ہوں،